رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے غم کو آخرت تک غم بنا لیا، جس شخص نے اپنے غم کو آخرت تک غم بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیا کے غموں کو دور کر دیتے ہیں. دنیا کے اس کے تمام غموں کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں. لیکن جس شخص نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مسائل کو اپنا سارا غم اور ہم بنا لیا اور آخرت کو کمپرومائز کیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو ایسے انسان کی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو ایسے انسان نے کوئی پرواہ نہیں، وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. سبحان اللہ، وہ جدھر چاہے جا کے مر جائے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ جب انسان رب کی قدر نہیں کرتا اور رب کے پیغمبر کی قدر نہیں کرتا تو اللہ کو بھی اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مولانا واقعہ بتا رہے تھے اور بڑا ایک امیزنگ واقعہ، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا ڈی ایس پی، ہم دونوں اپنے ایک میوچل فرینڈ کو ایس پی کو ملنے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نکلے تو دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، ہمارے پاس کچھ تھا بھی نہیں اوپر کور کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ بجائے کہ مین گیٹ سے جائیں پولیس اسٹیشن میں جہاں پہ اس کا آفس تھا، ہم پیچھے پارک کر کے شارٹ کٹ سے جاتے ہیں جہاں پہ ایک چھوٹا گیٹ تھا. تو کہتے ہیں میں چلا اور میرے ساتھ جو ڈی ایس پی تھا وہ چلا. وہ بڑے فیمس عالم دین ہیں اور اس ٹائم وہ فیمس نہیں تھے، ساتھ ڈی ایس پی تھا ان کے. چل پڑے اور جب چھوٹے گیٹ سے انٹر ہونے لگے تو ایک نا سپاہی بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کے. جب جانے لگے نا گیٹ سے تو نے کہا ہاں بھائی کدھر؟ تو نے کہا کہ ہم ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں او تو آؤ، وہ راستہ ہے یہاں سے نہیں. تو انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرا، انہوں نے کہا ہم ذرا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ذرا اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جانا ہے، ملنے دیں، دھوپ ہے، شدید گرمی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ خود بیٹھے ہیں، لمبا راستہ ہے، یہاں سے شارٹ کٹ پڑے گا، ایس پی صاحب سے ملنا ہے، کام ہے ان سے، دوست ہے ہمارے. انہوں نے کہا تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی، تو آؤ. تو جب اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ڈی ایس پی فلاں ہوں اور یہ میرے مہمان ہیں، تو فوراً سے کھڑا ہوا اور سلوٹ مارا اور سر مجھے پتہ نہیں تھا آپ ہیں، اور جانے دیا. تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ تو واقعہ ہو گیا، لیکن اس سے میں نے ایک بڑا لیسن لیا کہ جب سپاہی کو ڈی ایس پی کا تعارف نہیں تھا تو ڈی ایس پی نے لاکھ کوششیں کر لیں سمجھانے کی کہ گرمی ہے، لمبا راستہ ہے، ہمیں ٹائم کم ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، دوست ہمارا، ملنے دو، جتنے کوشش کر لی. اس نے کہا او تو آؤ، یہاں سے نہیں. لیکن جب تعارف ہو گیا تو صرف نام ہی کافی تھا. ہم انسانوں کو جب اللہ کا تعارف نہیں ہوتا نا تو ہم اس کی بات کو بھی امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن جب جو شخص اللہ کو پہچان جاتا ہے کہ وہ رب، وہ ہستی ہے کون جو مجھے بلا رہی ہے، جو میرا انتظار کر رہی ہے، جس کا فائدہ نہیں ہے میرا فائدہ ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے تو اپنے پہ احسان کر رہے ہو، اللہ پہ تو احسان نہیں کر رہے ہو. وَإِنْ أَحْسَأْتُمْ فَلَهَا، لیکن اگر تم گناہ کرو گے تو اپنے نفس کے لیے گناہ کرو گے، اللہ کو اس کا نقصان بھی کوئی نہیں پہنچتا. تو جب انسان کو احساس ہوتا ہے نا کہ اس میں میرا فائدہ ہے، میرے اعمال بڑھ ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرا اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے ایک کی جگہ کروڑ فرشتے لا سکتے ہیں جو میرے سے کہیں بہتر عبادت کر سکتے ہیں، جو نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، نہ مال کے محتاج ہیں، نہ کچھ، وہ اللہ کی بات کے لیے وقت پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ میرا محتاج نہیں ہے، جس میں میرا فائدہ ہے. تو جب اس بات کا یقین آ جائے گا نا تو پھر ہمیں عبادتوں میں کوشش کر کے نہیں جانا پڑے گا. پھر اگر if you make your passion your profession, you don't have to work for a single day. So اگر آپ اس چیز کو اپنا پیشن بنا لو تو پھر آپ کو یہ مشکلیں مسائل نہیں لگیں گے. Alhamdulillah, we have reached so many subscribers thanks to you guys. آپ لوگوں کی کانسٹنٹ سپورٹ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز انٹرنیشنلی ڈفرنٹ ملکوں میں جاتے ہیں، لوگ وہاں سے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح کا امیزنگ کانٹینٹ پروڈیوس کرتے رہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سپورٹ اس ود یور فائنینشیل کنٹریبیوشنز بائی گوئنگ ٹو دس اکاؤنٹ اینڈ ڈونیٹنگ دیر. تھینک یو سو مچ اینڈ جزاکم اللہ خیر.